فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، ایک صحابی بیمار ہو گئے، آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا حالت بڑی غیر ہے، نازک ہے، بچنے والے نہیں، امیر المومنین تھے، آپ نے کہا آپ کی اولاد نرینہ بھی کوئی نہیں، ساری بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا کوئی نہیں، کمانے والا کوئی نہیں، میں بیت المال سے آپ کے لیے وظیفہ مقرر کرتا ہوں۔ صحابی رسول کو خوش ہو جانا چاہیے، امیر المومنین آئے ہیں، بیت المال سے مال ملے گا۔ عرض کرنے لگے امیر المومنین مجھے اس کی حاجت نہیں، میں تو مرنے والا ہوں۔ امیر المومنین نے کہا آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کی بیٹیوں کے لیے کام آئے گا۔ قربان جائے صحابی رسول کے جواب پر، عرض کرنے لگے امیر المومنین میری بیٹیوں کو بھی اس کی حاجت نہیں۔ آج کا تو دور نہیں نا کہ بیٹی دفتر میں کام کر لے گی، سکول میں کام کر لے گی، دور ہے جب بیٹیاں گھروں میں ہی ہوتی تھی، عزت کے ساتھ باپ کے گھر میں ملکہ رانی بن کر رہتی تھی۔ امیر المومنین بڑے حیران، کہا کیا بات ہے، تیری بیٹیوں کو کیوں ضرورت نہیں؟ سنو صحابی کا ایمان، عرض کرنے لگے امیر المومنین میں تاجدار مدینہ کی مجلس میں حاضر تھا، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اللہ اسے وافر رزق عطا فرما دے۔ کہا کہ میں نے اپنی ساری بیٹیوں کو سورہ واقعہ زبانی یاد کرا۔ سمجھ آئی؟ سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ، اور میں تو حدیث نعمت کے طور پر کر رہا ہوں۔ جس دن سے یہ حدیث میں نے پڑھی، میں نے اس کے بعد اللہ کے فضل سے کبھی ناغہ نہیں کیا، اور اللہ تعالیٰ بے انتہا ہماری اوقات سے بڑھ کر عطا کر رہا۔ بات تو یہ ہے نا، ہم ایمان ویسا رکھیں، حضور کو ایسا مانیں جیسے صحابہ کرام نے مانا ہے۔ آپ امت کا کتنا المیہ ہے، ایک ڈاکٹر اگر گلی کے نکڑ پر بیٹھا ہے، جعلی ڈاکٹر ہے، بندہ بیمار ہو اس کے پاس چلا جائے، وہ بلڈ پریشر کی آلہ لگائے، بے شک وہ چائنا کا ہو، تھرڈ کلاس ہو، بلڈ پریشر صحیح بتائے یا غلط بتائے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ہو آپ کا تو بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، پھر مزید وہ آلہ لگاتا ہے، بلڈ چیک کرتا ہے تو کہتا ہے آپ کی شوگر بھی ہائی، اب تو ای سی جی بھی کرنی پڑے گی، جب ای سی جی کرتا ہے تو کہتا ہے دل کی دھڑکن بھی ٹھیک نہیں۔ ممکن ہے غلط ہو آلے، تشخیص صحیح نہ کر رہا ہو، لیکن یہ ساری باتیں دیکھنے کے بعد وہ نسخہ لکھتا ہے، اور اس کے بعد نیچے پرہیز لکھتا ہے، کہتا ہے آپ نے نمک نہیں کھانا، چینی نہیں کھانی، دالیں نہیں کھانی، موٹا گوشت نہیں کھانا، چھوٹا گوشت نہیں کھانا، کٹا بالکل نہیں کھانا۔ تو مجھے بتائیں ہم چھوڑ دیتے ہیں یا نہیں؟ چھوڑ دیتے، حالانکہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یہ خوف ہوتا ہے اگر ہم پرہیز نہیں کریں گے بلڈ پریشر ہائی ہوگا، دماغ کی شریان پھٹ سکتی ہے، شوگر لو ہو سکتی ہے، بندہ مر سکتا ہے۔ یار مرنا تو ایک دن ہے ہی نا، لیکن ہم ساری حالات چیزیں ایک جعلی ڈاکٹر کے کہنے پر چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو بات میرے مصطفیٰ کریم نے فرمائی ہم وہ نہیں مانتے۔ رب کے قرآن نے کہا سود حرام ہے، ہم سود نہیں چھوڑتے، شراب حرام ہے، ہم شراب نہیں چھوڑتے، زنا حرام ہے، ہم زنا نہیں چھوڑتے، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے۔ حضور نے فرمایا
کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، ہم ملاوٹ کرنا نہیں چھوڑتے۔ یارو مجھے یہ بتاؤ، ہم نے ڈاکٹر کی زیادہ مانی ہے یا اللہ رسول کی زیادہ مانی؟ پھر ہم کہتے ہیں مسلمان، کون سے مسلمان ہیں؟ ہمارا تو بیڑا غرق اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے اللہ رسول کی مانی نہیں۔ ہم خوش قسمتی سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے، نہ اسلام کی ہمارے پاس قدر ہے، نہ قرآن کی قدر ہے، نہ حدیث کی قدر ہے۔ آج اس معاشرے میں قرآن و حدیث نہ کوئی ملک پڑھتا ہے، نہ چودھری پڑھتا ہے، نہ سردار پڑھتا ہے، نہ سید پڑھتا ہے۔ جس کے پاس 4 روٹیاں کھانے کی ہے وہ ABC پڑھنے کے لیے تیار ہے، لیکن الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پڑھنے کے لیے تیار ہے۔